اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی قمری مہینوں کا آخری مہینہ ذی الحجہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں 10 خصوصی احکام ہیں جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا حج بیت اللہ ہے جو صرف اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر کا سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ دوسرا ہے قربانی۔ صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے اور صرف اس مہینے کے 3 دنوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت تک پہنچ سکتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تیسرا ہے عید الاضحیٰ۔ قربانی، نماز، خوشی اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اس مہینے میں ہے۔ اسلام کا دوسرا مہتم باشان تہوار ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ خالص دینی تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید ادا کرنا واجب ہے۔ یہ نماز 6 تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ چوتھا، ہمارے پاس تکبیرات تشریق۔ اس مہینے کے 5 دنوں میں نماز کے بعد تکبیر واجب ہے۔ اس مہینے کا ایک اہم حکم جس کی عام مسلمانوں میں عموماً اور خواتین میں خصوصاً تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے، تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات کہنا واجب ہے۔ البتہ عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گی۔ 5 عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کا خصوصی اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کی قیام کے برابر ہے۔ نمبر 6 ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ اس مہینے کی 9 تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس کے روزے کا خاص اجر ہے، کیونکہ حجاج کرام اس دن عرفات کا وقوف کرتے ہیں جو کہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ 7واں ہمارے پاس آتا ہے 4 ایام میں روزے کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں 5 دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے، جن میں سے ایک دن 1 یکم شوال یعنی عید الفطر کا دن ہے، جبکہ باقی 4 ایام اس مہینے میں ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے سے منع فرمایا ہے۔ 8واں آتا ہے ہمارے پاس لیالی عشر کی فضیلت۔
اس مبارک مہینے کی پہلے 10 راتوں میں عبادت شب قدر کی طرح فضیلت والی ہے۔ اس سے شب قدر کی امتیازی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ نام آتا ہے بال اور ناخن نہ کٹوانا۔ جن افراد نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے مسنون ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال کٹوا لیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال و ناخن نہ تراشیں۔ اس حکم کو بعض حضرات نے مستحب جبکہ بعض نے واجب کہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب اہتمام سے اس پر عمل کریں۔ 10واں ہمارے پاس آتا ہے معاصی، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں ظلم و گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔